ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سینئر صحافی حامد میر صاحب نے۔ میر صاحب، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آفٹر دس لیٹسٹ اٹیک جو یہ ایران میں ہوا اور حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کو شہید کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو تو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا۔ پہلے سوچتے تھے کہ شاید امریکہ کا خوف و خیر وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اب بیروت پہ کل رات کو حملہ، اب ہم یہ سن رہے ہیں ایران پہ جو یہ حماس کے لیڈر کو مارا گیا ہے۔ کوئی ہے جو روک سکے اسرائیل کو، کیونکہ یہ تو بالکل بے لگام ہو چکا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا سادہ سا ہے اور میرے پاس اس کا بڑا ہی سادہ سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یس، بالکل اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکتی ہے، اور وہ ایک تنظیم ہے اس دنیا میں، اس کا نام ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ اور OIC جو ہے وہ بظاہر اب دنیا میں ایک مذاق بن چکی ہے، لیکن اگر یہ تھوڑا سا اگر اسٹینڈ لے لیں اس تنظیم میں جو اسلامی ممالک شامل ہے، تھوڑا سا یونٹی اگر دکھائیں، واقعی صرف بیان بازی نہ کرے تو بالکل لگام ڈال سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ OIC جو ہے وہ صرف ایک نام نہاد قسم کی تنظیم ہے، اور قائم بھی یہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہوئی تھی 1969 میں، جب بیت المقدس کو ایک آسٹریلین یو نے آگ لگا دی تھی، تو اس کے رد عمل میں یہ قائم ہوئی تھی، اور اس میں اس وقت پاکستان کا بڑا رول تھا، اور اس وقت کچھ عرب کنٹریز نے کوشش کی تھی کہ اس میں انڈیا کو بھی شامل کیا جائے، لیکن پاکستان نے انڈیا کا راستہ روکا تھا اس وقت۔ یہ اب ایک مذاق بن چکی ہے، بالکل اس کو آپ روک سکتے ہیں اسرائیل کو، کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ کچھ اور بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، اور انفارچونیٹلی اس میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو اسرائیل کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں، جن کا تعلق OIC کے ساتھ ہے، وہ OIC میں شامل ہے۔ بظاہر وہ OIC کی جو ریزولوشنز ہوتی ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو ایران میں اب اٹیک ہوا ہے، جس میں اسماعیل ہانیہ صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس سے آپ کو ایک چیز ہے وہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ صرف ایران میں نہیں، اس پورے ریجن میں جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے اس نے اپنا نیٹ ورک چلایا ہوا ہے۔ اسرائیل جو ہے اس نے ایران میں بہت سے ان کے جو اہم رہنما ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، بہت کامیابی کے ساتھ اس نے عراق میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے شام میں کیا۔ جی بالکل، اور شام دیکھیں نا، یہ تو ابھی تو میں بڑی احتیاط سے نام لے رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس پر تھوڑی سی آپ نگاہیں ڈالیں تو ابھی بھی آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کی انٹیلیجنس سروسز کے ایسے بہادر افسران موجود ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، جنہوں نے آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سے آپ کی انتہائی اہم اداروں کے اندر جو اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے لوگ کام کر رہے تھے، نہ صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ ان کو گرفتار کیا، ان کو سزائیں دلوائیں، ان کو بے نقاب کیا۔ اب یہ بتائیے گا، ایک جو ابھی آپ OIC کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک وہ ادارہ ہے جو شاید کنٹرول کر سکتا ہے، خیر وہ ادارہ جو ہے وہ کافی ویک ہے، آپ کیا کہیں گے کہ کتنے مسلمان ملک ہیں جو اوور دا پاسٹ فیو ایئرز ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے تھے، جس میں UAE بھی ہے، بحرین، موروکو، ایجپٹ اور جارڈن کے تو ویسے ہی پیس ٹریٹیز ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو اب ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دم سے ایز اے یونٹ سارے اسلامی ممالک ساتھ ہوں، اکٹھے ہوں اور اگینسٹ ہو جائیں اسرائیل کے؟ یہ ہوتا ہوا کچھ نظر آ نہیں رہا۔ دیکھیں، بحال کا لفظ میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ بحال تو ہوتا ہے کہ پہلے قائم تھے، پھر ختم ہوئے، اور پھر اس کو ریسٹور کیا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو قائم کیا، یعنی کہ اسٹیبلش کیا۔ اب دیکھیں، یہ بھی اگین آپ ایک بڑا اہم سوال اٹھا رہی ہیں۔ اب اس میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایجپٹ جو ہے، مصر، اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جو انور السادات تھے جو ان کے پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے پریشر پر ایک معاہدہ کیا، اور اس کے بعد ان کو پوری دنیا میں ویسٹ نے بہت ان کو اپریشیٹ کیا،
لیکن ہوا کیا اس کے بعد مصر میں ڈیموکریسی قائم رہی؟ کیا مصر کی اقتصادی حالت ٹھیک ہوئی؟ انور سادات صاحب جو ہے اس کے بعد قتل ہو گئے، فوجی پریڈ میں وہ اسلامی لے رہے تھے، وہیں پہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو مصر ہے وہاں پر ایکسٹریمزم کی ایک ویو آئی، اور ابھی تک مصر جو ہے وہاں پر جمہوریت جو ہے وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکی۔ درمیان میں ایک چیز آیا جب محمد مرسی صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے مصر کے ڈیموکریسی کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، ووٹ پاور سے وہ پریزیڈنٹ بنے، لیکن ان کو مصر کی فوج نے امریکہ کی مدد سے ہٹا دیا، اور اب ایک دفعہ پھر مصر جو ہے وہاں پر ایک فوجی عامر ہے، بظاہر وہ الیکشن بھی کرواتا ہے، لیکن وہ اس کو امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اور اس وقت جو بھی حماس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف مصر کی جو ایک خاموش حمایت ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کس طریقے سے مصر کی جو حکومت ہے اس کی مدد سے فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے۔